ناول ٹائٹل ہے جگیردار حویلی میں محبت۔ گاؤں میر گڑھ کی صبح ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، مگر اس خاموشی کے اندر عجیب سا خوف چھپا رہتا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی کسان کھیتوں میں چلے جاتے، عورتیں کنویں سے پانی بھرنے لگتی اور بچے خاموشی سے اپنے گھروں کے باہر بیٹھے رہتے، کیونکہ اس گاؤں میں ہنسنے تک کی آزادی نہیں تھی۔ یہاں صرف ایک ہی قانون چلتا تھا، اور وہ تھا سردار سکندر شاہ کا قانون۔ شاہ حویلی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک قلعے کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی اونچی دیواریں، بڑے دروازے اور بندوقیں اٹھائے پہرے دار لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ سکندر شاہ کی آواز سنتے ہی لوگ نظریں جھکا لیتے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے اپنی مرضی کی بات کر سکے۔ مگر اسی حویلی کے اندر ایک دل ایسا بھی تھا جو اس ماحول سے گھٹتا جا رہا تھا۔ وہ دل حیا کا تھا۔ حیا سکندر شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، بہت خوبصورت، نرم مزاج اور کتابوں سے محبت کرنے والی لڑکی۔ اسے حویلی کی قید سے نفرت تھی۔ وہ اکثر اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دور کھیتوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ آخر لوگ آزاد زندگی کیوں نہیں جی سکتے۔ اس کی ماں کئی بار اسے سمجھاتی، حیا تم سردار کی بیٹی ہو، تمہیں اپنی حدود میں رہنا چاہیے، مگر حیا خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں عورتوں کو صرف خاموش رہنا سکھایا جاتا ہے۔ ایک دن صبح ناشتے کی میز پر سکندر شاہ غصے سے اخبار میز پر پھینکتے ہوئے بولے، یہ گاؤں کے لوگ حد پار کرنے لگے ہیں۔ سنا ہے کچھ لوگ اپنے بچوں کو شہر بھیجنا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ حیا نے دھیرے سے کہا، تو اس میں غلط کیا ہے ابا جان؟ تعلیم تو ہر انسان کا حق ہے۔ سکندر شاہ کی نظریں فوراً اس پر اٹھی۔ حق؟ اس گاؤں کے لوگوں کا حق صرف اتنا ہے جتنا میں دوں۔ زیادہ پڑھ لکھ جائیں گے تو سوال کریں گے، اور مجھے سوال پسند نہیں۔ حیا خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں نفرت بڑھ گئی۔ اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں عبداللہ صاحب اپنے بیٹے معیز کے ساتھ رہتے تھے۔ عبداللہ صاحب گاؤں کے پرانے استاد تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، علم انسان کو غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ معیز شہر سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ وہ گاؤں میں تبدیلی لانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ گاؤں کے بچے بھی پڑھیں، آگے بڑھیں اور خوف کی زندگی سے نکل سکے۔ عبداللہ صاحب نے ایک رات اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ آسان نہیں ہوگا، سکندر شاہ کو یہ سب پسند نہیں آئے گا۔ معیز نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ابو اگر ڈر کر بیٹھ جائیں تو ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگلے ہی دن معیز نے گاؤں کے پرانے برگد کے درخت کے نیچے بچوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں پڑھانا، کہانیاں سناتا اور خواب دکھانا سکھاتا۔ بچے پہلی بار اتنے خوش نظر آئے تھے۔ ان کی ہنسی پورے ماحول کو بدلنے لگی تھی۔ یہی خبر ایک دن حیا تک بھی پہنچی۔ اس نے اپنی سہیلی زینب سے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ زینب گھبرا گئی، اگر سردار صاحب کو پتہ چل گیا تو؟ حیا نے آہستہ سے کہا، ہر وقت خوف میں جینا بھی تو موت جیسا ہے۔ شام کے وقت حیا سادہ سا دوپٹہ اوڑھ کر پہلی بار برگد کے درخت کے پاس پہنچی۔ وہاں معیز بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ اگر انسان خود پر یقین کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ معیز کی آواز پرسکون تھی۔ حیا خاموشی سے دور کھڑی سے دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کو بہت سکون محسوس ہوا۔ اچانک ایک بچے نے معیز سے پوچھا، بھائی جان کیا ہم بھی بڑے ہو کر شہر جا سکتے ہیں؟ معیز مسکرایا، کیوں نہیں، خواب سب کے برابر ہوتے ہیں۔ حیا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے معیز کی نظر اس پر پڑی۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حیا فوراً پلٹ گئی، مگر اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ بار بار معیز کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ اگلے دن وہ دوبارہ وہاں گئی۔ اس بار معیز نے بچوں کو جلدی رخصت کر دیا۔ پھر اس نے حیا کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو چھپ کر سننے کی عادت ہے شاید۔ حیا چونکی، آپ کو معلوم تھا میں یہاں آتی ہوں؟ جی، مگر میں نے سوچا آپ خود سامنے آنا چاہتی ہوں گی۔ حیا پہلی بار ہلکا سا مسکرائی۔ آپ باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں، اور آپ سردار کی بیٹی جیسی نہیں ہیں۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کس سے؟
میرے ابا جان سے، موئز نے سکون سے جواب دیا۔ حق بات کرنے والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، جملہ حیا کے دل میں اتر گیا۔ اس دن کے بعد دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی کھیتوں کے کنارے، کبھی پرانے کنویں کے پاس، کبھی آموں کے باغ میں۔ حیا پہلی بار خود کو زندہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، دونوں ایک پرانی چھت کے نیچے کھڑے تھے۔ حیا نے ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطرے محسوس کیے۔ مجھے بارش بہت پسند ہے، موئز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، کیونکہ بارش میں لوگ اپنے اصل چہرے بھول جاتے ہیں۔ حیا نے مسکرا کر پوچھا، اور میرا اصل چہرہ کیا ہے؟ موئز کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ایک ایسی لڑکی جو قید میں رہ کر بھی آزاد سوچتی ہے۔ حیا کے دل میں عجیب سی خوشی پھیل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آتے گئے، مگر محبت جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خطرناک بھی۔ ایک دن وڈیرے خان نے دونوں کو ساتھ دیکھ لیا۔ وہ فوراً حویلی پہنچا۔ سردار، آپ کی بیٹی اس معلم کے بیٹے سے ملتی ہے۔ سکندر شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسی رات اس نے حیا کو اپنے سامنے بلایا۔ یہ سب کیا سن رہا ہوں؟ حیا خاموش رہی۔ جو پوچھ رہا ہوں جواب دو۔ میں موئز سے ملتی ہوں۔ سکندر شاہ نے زور سے تھپڑ مارا۔ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مگر اس نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، محبت عزت چھینتی نہیں ابا جان، انسان بناتی ہے۔ سکندر شاہ مزید غصے میں آ گیا۔ آج کے بعد تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ ادھر موئز کے اسکول پر چھاپا پڑا، کتابیں جلا دی گئی، بچے خوف زدہ ہو گئے۔ عبداللہ صاحب نے زخمی موئز کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ بیٹا چھوڑ دو یہ سب، موئز نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں ہار گیا تو یہ لوگ ہمیشہ غلام رہیں گے۔ حیا کئی دن تک قید رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی اور روتی رہی۔ ایک رات اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ اس کی ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی کبھی محبت کر ہار چکی تھی۔ ادھر سکندر شاہ نے حیا کی شادی ایک امیر جاگیردار کے بیٹے سے طے کر دی۔ جب حیا کو پتہ چلا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پوری رات روتی رہی۔ اگلے دن موئز کو یہ خبر ملی تو وہ ٹوٹ گیا۔ وہ رات بھر گاؤں کی گلیوں میں چلتا رہا۔ آخر وہ حویلی کے پچھلے باغ تک پہنچ گیا۔ حیا پہلے سے وہاں موجود تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رو پڑے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ موئز نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں بھی نہیں، مگر شاید محبت ہمیشہ ملنے کا نام نہیں ہوتی۔ حیا نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بات مت کریں۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، تو یہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سکندر شاہ غصے سے کھڑا تھا۔ اس کے آدمیوں نے موئز کو پکڑا۔ حیا چیخ اٹھی، ابا جان، خدا کے لیے! مگر سکندر شاہ نے بندوق اٹھا لی۔ آج اس لڑکے کا قصہ ختم۔ حیا فوراً موئز کے سامنے آ گئی۔ پہلے مجھے مارے۔ سکندر شاہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی بیٹی اس لڑکے سے کتنی محبت کرتی ہے، مگر اس کا غرور اب بھی زندہ تھا۔ اس نے موئز کو گاؤں چھوڑنے کا حکم دیا۔ اگلی صبح موئز جانے لگا تو پورا گاؤں اداس تھا، بچے رو رہے تھے۔ حیا کھڑکی سے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اچانک رستے میں ایک بچہ کنویں میں گر گیا۔ لوگ چیخنے لگے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ تبھی سکندر شاہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کنویں میں گر گیا۔ سب خوف زدہ ہو گئے۔ موئز فوراً دوڑا اور اپنی جان پر کھیل کر پہلے بچے کو پھر سکندر شاہ کو باہر نکال لیا۔ سکندر شاہ بے ہوش تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ موئز زخمی حالت میں ہے۔ پہلی بار اس کے دل میں غرور کی جگہ شرمندگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جسے میں کمتر سمجھتا تھا، آج اسی نے میری جان بچا لی۔ چند دن بعد اس نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا۔ حیا خوف زدہ کھڑی تھی، موئز خاموش تھا۔ سکندر شاہ آہستہ آہستہ ان دونوں کے پاس آیا، پھر اس نے موئز کا ہاتھ پکڑ کر حیا کے ہاتھ میں دے دیا۔
मैं हार गया, तुम दोनों की मोहब्बत जीत गई। हया की आंखों से आंसू बहने लगे। मोइस ने हैरत से सिकंदर शाह को देखा। सिकंदर शाह ने भारी आवाज में कहा, आज से इस गांव में खौफ नहीं, तालीम और मोहब्बत का राज होगा। पूरा गांव खुशी से रो पड़ा। कुछ दिन बाद शाह हवेली रोशनियों से सज गई। हया सुर्ख लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी और मोइस की आंखों में सुकून था। निकाह के बाद जब दोनों पहली बार साथ बैठे तो हया ने धीरे से पूछा, अगर हम कभी ना मिलते तो? मोइस मुस्कुराया, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लेता, क्योंकि कुछ मोहब्बतें तकदीर में लिखी जाती हैं। हया ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। जबकि बाहर पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। वही हवेली जहां कभी खौफ की हुकूमत थी, आज मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मिसाल बन चुकी थी। इख्तिताम।